اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ میں ایک ایسی محفل میں بیٹھا ہوں جہاں پہ سارے کے سارے لوگ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی کسی کا مطلب، کوئی منشا نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ سب میری بیٹیاں، بہنیں مبارکباد کی مستحق ہیں کہ قاری صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ آپ لوگ ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر جس کی کمی ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ آپ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب تک ہم اس قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ عمل کرنے کے لیے کسی بھی کتاب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بنیاد ہے۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے جو حفظ کر رہی ہیں، جو ناظرہ پڑھ رہی ہیں، وہ بھی اس قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھیں اور یہ ضرور پڑھیں، اور جو ہماری بہنیں بیٹیاں پڑھ رہی ہیں ان سے دیکھیں کہ ان کی زندگی اس قرآن کی تفسیر پڑھنے سے پہلے کیا تھی اور اس کے بعد اس پہ کیا فرق پڑا ہے۔ وہ آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتائیں گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ جتنا وقت پہلے گزرا ہے وہ قیمتی نہیں ہے، اصل قیمتی وقت یہ ہے جو ہم نے قرآن کو دیا۔ تو اس لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن دیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو وصول کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں کہ یہ انسان تھا جس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، یہ تو میرے کلام کو پڑھ رہا ہے، یہ مجھے یاد کر رہا ہے، یہ مجھ سے ڈر رہے ہیں، یہ مجھ سے میری جنت سے میری دوزخ سے خوف کھا رہے ہیں، مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، یہ میرے نیک بندے ہیں۔ اور یہ محفلیں ایسے آسمان میں چمکتی ہیں جیسے ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں، ایسے آسمان والے ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً اس سے بہتر کوئی اور بات ہے ہی نہیں زندگی میں۔ اللہ نے آپ لوگوں پہ کرم کیا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ ابھی ہمارے بھائی تلاوت فرما رہے تھے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، تعریف کے ساتھ جو ابتدا کی انہوں نے، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت والے اور جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے وہ ہیں، وہ فائز ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ منزل پا لینے والے لوگ ہیں، اور جہنم والے وہ ہیں جو اپنی منزل کھو چکے، جو ناکام ہو چکے۔ یہ کبھی برابر نہیں ہے۔ یہ کبھی فلاح وہی ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ لوگوں کو اور اس ادارے کے منتظمین کو یہ استقامت نصیب فرمائے کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے یہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے یہ چلتا ہی رہے، یہ چلتا ہی رہے، اور یہ صدقہ جاریہ آپ لوگ بنیں، آگے آنے والی نسلیں بنیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ایسے ہی آباد رکھے۔ اب بہت سارے علماء کو بیٹا آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج میں کچھ اس معاشرے کے بارے میں آپ سے بات کروں۔ دین کے مسائل انشاءاللہ علماء آپ کو وقتاً فوقتاً آتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے۔ ہم اگر ذرا سا غور کریں کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ عورت آج جس کو کمزور بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام بھی لیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی، ہم مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں، ان سے بھی ہم بہت کچھ سنتے ہیں۔ وہ پھر نعرے، وہ سلوگن ہمیں مختلف قسم کے بینرز کی صورت میں، کچھ چھوٹے چھوٹے کبھی کبھار کوئی جلوس نکلتے ہیں، ان کی صورت میں یہ سارے کے سارے سننے کو ملتے ہیں۔ تو ہمارے خاص طور پہ جو بچیاں ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، وہ یقیناً اس پہ سوچتی ہوں گی کہ یہ نعرے کہاں سے آئے اور ان کا دین کیا جواب دیتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ دین سے دور بہت ہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ورنہ اللہ کی ذات نے اپنے اس کلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک سیرت سے ہر آنے والے فتنے کا جواب دیا ہوا ہے۔
لیکن ہم علماء سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم سیرت سے دور ہیں، اس لیے ہمیں وہ پتہ نہیں چلتا۔ عورت کی عظمت پہ اگر ہم غور کرنا شروع کریں تو دیکھیں، دنیا میں سب سے مقدس شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ قیامت جب حشر بپا ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے نکلوں گا، میرے دائیں ہاتھ پہ مکہ والے سارے ایمان والے ہوں گے اور محشر کی طرف جائیں گے، اور بائیں ہاتھ پہ مدینہ والے ہوں گے اور محشر پہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اور آپ کی راہبری میں جائیں گے تو مکہ والے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ وہاں پہ رہا اس کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ تو اگر آپ اس پہ غور کریں تو مکہ کو کس نے بسایا؟ مکہ کو ایک عورت نے بسایا، کسی مرد نے نہیں بسایا۔ مکہ کو ایک عورت نے بسایا، اماں ہاجرہ نے بسایا اور اللہ کے حکم سے بسایا۔ خانہ کعبہ کو بھی آباد کیا اور اس مکہ کو بھی آباد کیا جو اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے دنیا کا سب سے بہترین شہر، سب سے بہترین مرکز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہا۔ تو اس کو بسانے والی ایک عورت تھی، کوئی مرد نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس عورت کی عظمت کیا ہے۔ صحیح، ہم جب تک صحیح نہیں کرتے، ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہوتا، ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا، تو آپ دیکھیں یہ صحیح کس نے ابتدا کی؟ یہ کسی مرد نے ابتدا نہیں کی، یہ ایک عورت نے ابتدا کی ہے، اور ایسی ابتدا کی ہے کہ جس پہ اوپر امام الانبیاء بھی ایسے ہی صحیح کی جیسے ہماری اماں ہاجرہ نے کی ہے۔ تو یہ سنت اماں ہاجرہ کی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں عورت کی عظمت کیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے بہترین آب زمزم، جنت کے پانی سے بھی زیادہ بہترین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمزم ہے، جس کی مثال ہمیں ایسے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ جا رہے تھے تو آپ کا جب سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ سب اوزار، ساری چیزیں آپریشن کی، سب چیزیں جنت سے آئیں لیکن پانی زمزم تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمزم کا پانی کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ زمزم کا پانی سب سے پہلے پیا کس نے تھا؟ ایڑیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رگڑی، لیکن اس کو روکنے والی، اس کو کنٹرول کرنے والی، اس کو پینے والی جو ہستی تھی وہ بھی ایک عورت تھی، وہ کوئی مرد نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی پیا، اور باقی دنیا بھی آج تک پی رہی ہے اور پیتی رہے گی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عورت کی عظمت کتنی ہے۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، جس میں الحمدللہ آج ہم ہیں، اللہ کرے ہماری اولادیں، آنے والی نسلیں بھی اسی پہ قائم رہیں اور اسی پہ ان کا بھی خاتمہ ہو اور ہمارا بھی اس پہ خاتمہ ہو۔ اس دین پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ایک عورت ہے، وہ بھی کوئی مرد نہیں ہے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے والی ہیں۔ یہ سارے میرے رب کی قدرت ہے، یہ کوئی اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے۔ آج ہم کئی دفعہ بات ہوتی ہے، خاص طور پہ جو پڑھی لکھی ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کی ذہنوں میں یہ سارے اشکال اس لیے آتے ہیں کہ یہ مردوں کی سوسائٹی ہے، یہ فلاں کی ہے، دنیا جیسے مرضی بھی ہو۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ جو رب کے ہاں انسان کا درجہ ہے، جو رب کے ہاں انسان کے مقامات ہیں، وہ معنی رکھتے ہیں۔ دنیا کا وقت تو گزر جانا ہے، یا کسی کے کہنے سے یا چند لوگوں کے کہنے سے حقیقتیں نہیں بدلتی۔ میں جو آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ وہ حقیقتیں جن کو آپ پرکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری تاریخ کی چیزیں موجود ہیں، قرآن سے آپ کو ملیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملیں گی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے خود پہلے ہی پڑھی ہوئی ہوں گی، یہ ساری کی ساری۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا مسلمان بھی ایک خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والی، اور وہ کوئی مرد نہیں تھا۔ یہ بھی سعادت اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے حصے میں ڈالی، اور دیکھ لیں کہ عورتوں کی شان پھر کتنی بلند ہے۔ لیکن بس صرف یہ ہے کہ ہونا اسلام پہ چاہیے، دین پہ چلنا چاہیے، ان عورتوں جیسا کردار ہونا چاہیے۔ عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، مرد تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جس
نے اس دین کے لیے سب سے زیادہ مال لگایا اور سب سے پہلے مال لگایا اسلام کی ترقی اور ترویج کے لیے، وہ بھی ایک خاتون ہی تھی، کوئی مرد نہیں تھا، وہ بھی ہماری اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ ساری وہ تاریخی باتیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ پھر اس دین کی بات کریں، جب اس دین میں سب سے پہلی شہادت ہوئی تو وہ بھی ایک خاتون کی تھی، وہ بھی ایک عورت کی تھی، کسی مرد کی نہیں تھی۔ آپ لوگ سارے جانتے ہوں گے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اسلام کی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہیدہ ہیں۔ یہ اعزاز بھی اللہ پاک نے عورتوں کو دیا، کسی مرد کو نہیں دیا۔ یقیناً ہر بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ حکمت ہے جو رب جانتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس عورت کا کیا مقام ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت دے۔ جب 28واں پارہ ہم شروع کرتے ہیں نا، پڑھتے ہیں اس کو، تو جب بھی پڑھتے ہیں تو بندے کے نا ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب انسان اگر اس کا کچھ ترجمہ بھی سمجھتا ہو۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت آ کے کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ زیار کا ایک طریقہ تھا، تو میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی، میں کہاں جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن رہے ہیں اور ان کی بات کا جواب اسی محفل میں بیٹھے ہوئے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ بھی کسی مرد کو ایسے جواب کہیں نہیں ملا، پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جواب بھی عورت کو ہی ملا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو جو جہالت سے چل رہا تھا اور اسلام کے بعد بھی چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پہ اس قانون کو منسوخ کر دیا اور یوں اس کا کفارہ بنا دیا۔ تو یہ بھی ایک عورت تھی، کوئی مرد نہیں تھا، ان کا نام تھا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اب آپ اندازہ کریں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو انسان اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دے تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن عورت کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور دین کے ہاں جو عورت کی عزت ہے، جو عورت کا مقام ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، میری بہنوں، میری بیٹیوں، وہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے جو مرد کے حصے میں تو آئی ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیں، میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں کی ہیں۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں جس سے ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، کچھ چند لوگ ہوتے ہیں، چند عورتیں ہوتی ہیں، وہ جلوس نکالتی ہیں اور کبھی آزادی کا نعرہ لگتا ہے، کبھی فحاشی کا نعرہ لگتا ہے، کبھی ایسی چیزیں ان دیکھنے کو ملتی ہیں، بینرز ملتے ہیں، تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ انسان کیا کرے اور اس کا کیا جواب دے۔ ان لوگوں نے چونکہ اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ مغرب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے لوگوں کے دلوں میں انتشار اور خلفشار پھیلانا۔ اور ہماری بہت ساری معصوم بچیاں، معصوم بہنیں، وہ اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہمیں کسی بہت بڑی آزادی کی کوئی اور ضرورت ہے۔ اسلام سے پہلے یہی عورت تھی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کا کسی بھی جائیداد میں، وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، جس کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھا۔ یہاں تک بھی جہالت میں تھا کہ بعض بدبخت ایسے لوگ بھی تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے بھی شادی کر لیا کرتے تھے۔ یہ اسلام ہے جس نے وہ عزت دی کہ سب سے پہلا تحفظ بچیوں کو اپنے باپ سے ملتا ہے۔ باپ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنی بچیوں کے لیے۔ اپنے بھائیوں سے اس کو تحفظ ملتا ہے۔ جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے، جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، تو وہ خامد اس کے لیے ہر طریقے سے اس کے لیے عزت اور راحت کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ اسلام نے اس کو دیا، اور وراثت کا حق ایسا دیا کہ آپ میں سے ماشاءاللہ جو تفسیر پڑھ رہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وراثت اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو عطا کیا، نہ باپ کا احسان ہے، نہ بھائی کا احسان ہے، نہ کسی اور انسان کے احسان ہے، یہ دینے والا میں ہوں، اور جو نہیں دے گا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، اور وہ جہنم میں ڈالوں گا کہ پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جو بیٹی کا، جو بہن کا وراثت کا حصہ ہے وہ دے۔ تو کیا یہ دین اس سے پہلے ملتا تھا؟ اور میری بچیوں، میری بہنوں، ہمیں کس چیز کی آزادی چاہیے جس کے لیے ہم نعرے لگائیں اور ان لوگوں کے پیچھے چلیں؟ اسی دین اسلام نے ماں کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ اولاد کے لیے کہا، اس بیٹوں کے لیے کہا، مردوں کے لیے بھی کہا کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، ماں کی خدمت کرو، جنت کو حاصل کر لو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے جس میں یہ رتبہ عطا فرمایا۔
اور بچیوں کی وہ عزت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کو پالا پوسا، ان کی اچھی تربیت کی اور اس کے بعد ان کو رخصت کیا، اپنے گھر والے کیا، تو وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ یا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی بیٹیاں ہی 2 ہوں۔ آپ نے فرمایا جس کی 2 کی ہوئیں اور اس نے 2 کی تربیت کی۔ پھر بولے جس کو اللہ نے دی ہی 1 ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 بھی ہو، 2 بھی ہو، 3 بھی ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، تو وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ میرے قریب ترین اس کا مقام ہوگا۔ تو یہ انسان کو جنت کس سے ملی؟ یہ قریب ترین مقام کس سے ملا؟ ان عورتوں کی وجہ سے ملا، ان بچیوں کی وجہ سے ملا۔ اگر کسی کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ دیکھیں اتنے بڑے اس رتبے سے محروم ہو جائے گا، اتنی بڑی اس خیر سے محروم ہو جائے گا۔ تو بیٹیاں تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹا تو نعمت ہے اور ہر نعمت کا حساب دینا ہے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے اس دین میں جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملا، یہ ساری کی ساری اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے میں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں کہ آپ لوگ دین میں کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ آپ لوگ دین میں مردوں سے بہت آگے ہیں۔ اپنے آپ کو آگے سمجھیں، اس قرآن کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں۔ یہ جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں دنیا میں، اس کے اندر بالکل آپ لوگوں نے شامل نہیں ہونا۔ اور جب دین انسان پڑھتا ہے تو بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں انسان کے جو خود بخود انسان کے ذہن سے نکلتے جاتے ہیں اور ان کا جواب ملتا جاتا ہے، اور کل کسی اور کو بھی انسان وہ جواب دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آپ کو بتاتا بھی ہوں، آپ گھر بھی جا کے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ سورہ الاحزاب 22واں پارہ آیت نمبر 59 اس کا صرف میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے صرف ترجمہ کروں گا کہ دیکھیں آج ہم کہاں جا رہے ہیں اور اللہ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ خاص طور پہ میں بچیوں کے حوالے سے چونکہ بات کر رہا ہوں، اپنی بہنوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو میں اس کا ترجمہ کروں گا اور آپ لوگ انشاءاللہ اس کو خود بخود سمجھ جائیں گے۔ نہ کسی تشریح کی اس میں ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کے مسئلے جیسے اخذ کیے جاتے ہیں، علماء اخذ کرتے ہیں، وہ بالکل آپ کو واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے آپ کو سناتا ہوں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور اللہ کا قرآن ہمیں کہاں کھڑا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ یا ایہا النبی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیں، آپ ان کو بتا دیں، لازواجک، اپنی بیویوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتدا کریں اپنے گھر سے، سب سے پہلے بتائیں اپنی ساری ازواج کو، وہ بناتے کا، اور اپنی بیٹیوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور بنات بیٹی بھی ہوتی ہے اور بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، ان کو بھی بتا دیں۔ یہ حکم اللہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کو بھی حکم دیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے بعد یعنی اپنی بیویوں کو بتانے کے بعد، حکم دینے کے بعد، اپنی بیٹیوں اپنی نواسیوں کو حکم دینے کے بعد، اب آپ حکم دے دیں تمام کی تمام مومن عورتوں کو۔ نساء المومنین، تمام کی تمام مومن جو ہماری عورتیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، جو اسلام کو مانتا ہے، جو دین کو مانتا ہے۔ جو نہیں مانے وہ عورت تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حکم جو ہے یہ مومن عورتوں کے لیے، ان کو حکم دے دیں، یدنینا،
ڈال لیں اپنے اوپر سے، لٹکا لیں اپنے اوپر سے، علیہن اوپر کی طرف سے، من جلابی بہنا ایک بڑی سی اوڑھنی، بڑی سی چادر، اس کو اپنے اوپر سے ڈال لیں۔ اب یہ جو ہماری بچیاں، ہماری خواتین گھر میں لیتی ہیں دوپٹہ، جس کو ہم عام کہتے ہیں، اس کو عربی میں خمار کہتے ہیں۔ تو جلاب وہ چادر ہوتی ہے جو بڑے سائز کی ہوتی ہے، جو سر سے شروع ہو کر انسان کے ٹخنوں تک، پاؤں تک چلی جاتی ہے، پورے کا پورا اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ یہ حکم دے رہے ہیں۔ تو آج جو بھی میری بہن، جو بیٹی وہ پردہ کرتی ہے، ہم ان تین میں سے کسی ایک میں ہمیں ہونا چاہیے۔ نبی کی بیویاں ہمیں پتہ ہے جو ہیں، نبی کی بیٹیاں ہمیں پتہ ہے جو ہیں، اور تمام مومن عورتیں جتنی ہیں وہ ہم اس میں خود شامل ہو جائیں۔ ہم دیکھ لیں اگر ہم اس سے باہر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مومن ہونے میں کچھ شک پڑ جائے گا۔ یہ پھر بات پکی نہیں رہے گی کہ ہم مومن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کی نہیں، ابتدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے، اور انتہا کی تمام مومنین عورت کو کہ جو آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے لیے پسند کیا، اللہ نے وہی پسند کیا ہماری ساری ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان کی دولت نصیب کی، وہ مومن ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر ڈال لیں۔ اب یہ خمار ہے، یہ گھر کے اندر کے لیے ہے۔ جب ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا حکم نہیں ہے، یہ کسی مفتی صاحب کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر چادریں ڈال لیں۔ کیوں ڈالیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک ادنا، یہ بہت قریب ہے، این یعرفنا، کہ یہ ان کی پہچان ہے، تاکہ دور سے پتہ چلے کہ یہ جو جا رہی ہیں خاتون، اس وقت کی اگر ہم بات کریں، یا یہ نبی کی ازواج میں سے ہیں، یا نبی کی بیٹیوں میں سے ہیں، یا ایمان والی یہ عورتیں جا رہی ہیں، یہ لباس سے ان کی پہچان ہو جائے۔ آج بھی ہمیں یہی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ہمارے پیش نظر مردوں کے، عورتوں کے ہونا چاہیے کہ انسان جب جا رہا ہو تو اس کا لباس ایسا ہو کہ دور سے کوئی دیکھے، یہ مرد بھی اگر جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر ایسا لباس ہو کہ جس سے پوچھنا پڑے کہ بھائی یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے وہ عیسائی بھی پہنے پھر رہا ہے، وہ ہندو بھی پہنے پھر رہا ہے، وہ کوئی اور بھی پہنے پھر رہا ہے، لیکن اگر کسی مرد نے سر پہ ٹوپی پہنی ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اس کا لباس صاف ستھرا ہے، تو دور سے لوگ دیکھنے والا کہیں گے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی پہچان مسلمان والی ہوگی۔ تو آپ کی، میری بیٹیوں، میری بہنوں، پہچان اللہ نے اس چیز پہ رکھ دی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو ایسی چادر اپنے سر سے لے کر نیچے تک اوڑھیں جس سے آپ پہچانی جائیں دور سے کہ یہ مسلمان عورت جا رہی ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کے اپنے طریقہ کار ہیں، اور اس کا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے تحت یہ جا رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں، آج آپ اور میں غور فرمائیں، کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی؟ کیا ہم اپنے بہنوں کو، بچیوں کو یہ تربیت دی کہ بیٹا باہر نکلتے ہوئے گھر میں تو آپ دوپٹہ لے لیتے ہیں، کوئی چھوٹا سکارف لے لیتی ہیں، وہاں پہ محرم ہوتے ہیں، لیکن بازار میں نکلنے اگر ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر کے مومنین عورتوں تک کر دیا۔ اب دیکھیں آج کل جو لباس نکل رہا ہے ہمارے اس معاشرے میں، آپ دیکھیں تو آپ کسی مرضی حدیث مبارکہ سے پڑھ لیں، جس لباس سے انسان کے اعضاء مکمل طور پہ نظر آئیں، مثال کے طور پہ انسان نے کوئی پاجامہ پہنا ہوا ہے اور اس کا ٹخنوں سے لے کر جہاں تک نظر آتا ہے، اس کی ٹانگ پہ کتنی، کہاں سے پتلی ہے، موٹی ہے، کیسے ہے، کہاں ہڈی ہے، جو ہے، اگر وہ نظر آ رہی ہے اس سے کلیئر، وہ لباس اتنا ڈھیلا ڈھالا نہیں ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ حرام لباس ہے۔ اور آج افسوس یہ ہے کہ بچی 2 سال 3 سال کی ہوتی ہے، ہم اس کو وہ پہنانا شروع کرتے ہیں، ہم اس کو بغیر بازوؤں کے کپڑے پہنانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جب بڑی ہوتی ہے اس کے لیے وہ کوئی بری چیز ہی نہیں ہوتی۔ تو اب میری بہنوں، میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، میں نے اس کے اوپر کوئی مزید جو ہے وہ تشریح نہیں کی، آپ اس ساری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں آخری بات آپ کی جو کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کہ ہم سارے پڑھتے ہیں جی آدم علیہ السلام، اماں حوا یہ جنت میں رہا کرتے تھے، شیطان نے پھر ان کو وہاں سے ورگلایا، نکلا شیطان، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے روندہ درگاہ ہو گیا۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، کیونکہ آپ قرآن کی طالب علم ہیں، میں بھی قرآن کا طالب علم ہوں، سب سے پہلا وار شیطان کا
آدم علیہ السلام پہ اور اماں حوا پہ کیا تھا؟ آج تک ہم پڑھتے تو رہے ہیں لیکن ہم نے اس چیز پہ کبھی غور نہیں کیا. تو آج تھوڑا سا اپنے ذہن کو ادھر لائیں. یہ ہم سب جانتے ہیں اس شیطان نے جو انسان کے اوپر دشمنی کا سب سے پہلا وار کیا، سب سے پہلا جو حربہ استعمال کیا، اس نے انسانوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، اماں حوا کو، آدم علیہ السلام کو وہ اس درخت کی طرف گیا. ہم یہاں تک تو سوچتے ہیں کہ اس درخت کو انہوں نے اس کا پھل کھا لیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. ٹھیک ہے، ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اس بات پہ. لیکن اصل اس کے پیچھے جو شیطان نے انسان کے پیچھے لگایا اور جو انسان کی کمزوری اس نے بنا دی، جو انسان کے لیے امتحان بنا دیا، وہ یہ تھا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا، وہ دونوں کے دونوں بے لباس ہو گئے. شیطانی کام ہے یہ بے لباس ہونا، لباس کا کم ہونا، بازوؤں کے بغیر کسی طریقے سے. جیسا بھی ایک ہماری بچیاں آج کل، بہت افسوس ہوتا ہے انسان جب نکلتا ہے باہر دیکھتا ہے ان کو، تو یہ شیطان کی سب سے پہلی چال، سب سے پہلا وار تھا انسانیت پہ کہ اس نے انسانیت کو بے لباس کیا. آج ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کے، میں نے جو آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ پیش کیا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور شیطان کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں. ہم کم سے کم لباس پہننا ہم باعث فخر سمجھتے ہیں، اور چادر اوڑھنی لینا ہم اپنے آپ کو، کبھی کوئی دیہاتی ہوتا ہے، کوئی بیکورڈ ہوتا ہے، کوئی کیا کیا ہمیں سننے کو ملتا ہے. لیکن ساری دنیا اگر ہم کہتی رہے، اللہ اگر ہمارے ساتھ راضی ہے، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، ہمارے بھائی نے جو تلاوت کی ہے کہ اللہ اگر راضی ہے تو پھر ہمیں ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے گا جو جنت میں جانے والے ہیں، جو فائزون ہیں، جو منزل مقصود پانے والے ہیں. کیونکہ انسان کی منزل یہ دنیا نہیں ہے، دنیا سے جانا ہے. آپ کے سامنے کتنے لوگ جا رہے ہیں، یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں، کچھ عرصے بعد یہ ایک نئی نسل بیٹھی ہوگی اور یہ سلسلے چل رہے ہوں گے. تو اس راستے پہ چلنے کے لیے، راستے پہ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب دی ہے وہ قرآن ہے. یہ انسان کا جو مینول ہے، انسان کو کس طریقے سے چلانا ہے. جیسے آپ گھر میں کوئی چیز لاتے ہیں، اس کا مینول ہوتا ہے. ہمیں مینول کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن کو آج کس کے لیے رکھ دیا ہے؟ اپنی بیٹیوں کی رخصتی کے لیے. وہ اس کو بس ڈھول بھی بج رہے ہوتے ہیں، میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے، ہر حرام کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جب بیٹی رخصت کرنے لگتے ہیں تو ہم قرآن کا سایہ کر دیتے ہیں. کسی مریض کی جان نہیں نکلتی تو ہم کہتے ہیں آئیں جی مولوی صاحب، ہمیں تو پڑھنی بھی نہیں آتی، ذرا سورہ یاسین پڑھ دیں، اس کی جان آرام سے نکل جائے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے چند دن کے ایک جذباتی سے مناظر پیش کرتے ہیں کہ آئیں جی مدرسے کے بچے بلا لیں، سارے بیٹھیں کریں. اس وقت بھی گھر والوں کو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ جن کو قرآن کے ساتھ محبت ہے، کہ وہ اپنے اس عزیز کو، رشتہ دار کو جس نے زندگی بھر ان پہ احسان کیا ہے، وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہم کرائے پہ لوگوں کو مانگ لیتے ہیں. وہ ہمارے لیے کیوں پڑھیں گے؟ تو یہ ساری تربیت کی چیزیں ہیں. آپ ماشاءاللہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، بچیاں ہیں، ان ساری چیزوں پہ آپ غور کریں کہ شیطان کے وار کا کبھی بھی شکار نہ ہو. شیطان کا سب سے پہلا وار انسان کے اوپر اس کو بے لباس کرنا تھا. اور آج دیکھیں دنیا کتنی تیزی سے اس کی طرف جا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ اگر آج ہم لباس کو کم کرتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری بچیاں، تو یہ تو وہ مشرکانہ بات ہوگی نا. مشرکین کہا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرنے سے بہت زیادہ انسان کو ثواب ملتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آنے کے بعد، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اتنی عورتوں کی قربانیاں اس کے اندر شامل ہیں. تو ہم آج کیا ان قربانیوں کو رائے گاہ جانے دیں کہ ہم ایک مغرب کے پیچھے چل جائیں، ہم ان کے باتوں کے پیچھے چل جائیں؟ ترقی اس میں نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. ترقی اللہ تعالیٰ کے اس قرآن میں ہے. ترقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں. صحابہ کرام کا کیا تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمانے میں کس چیز سے معزز کیا تھا؟ اس قرآن سے جوڑ کے. آپ میری بہنوں، میری بچیوں، آپ قرآن سے جڑی ہیں، اس سے جڑے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ اپنے گھروں میں ہر جگہ پہ وہی عزت نصیب کرے گا، کیونکہ رب بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، اور رب کے وعدے بھی وہی ہیں. یہ سارا کچھ میرے رب کا سچی باتیں ہیں جو قرآن کے اندر آتی ہیں. اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو تفسیر سے پڑھیں. یہ آپ کو چلنے کا بھی طریقہ سکھائے گا، بیٹھنے کا بھی طریقہ سکھائے گا، اور آپ کو لباس پہننے کا بھی طریقہ سکھائے گا، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا بھی طریقہ سکھائے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور اس قرآن کی باتیں ہوتی رہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کو، ان اساتذہ کرام کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کو لمبی زندگی دے، جو اس میں بغیر کسی
معاوضے کے، بغیر کسی چیز کے لالچ کے، وہ سارے کے سارے اپنے وقت اس کے لیے لگایا ہوا ہے، اور الحمدللہ آپ بھی بغیر کسی لالچ کے صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سیکھنے میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کے سکھانے میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے اس جگہ سمیت اللہ اس میں بھی برکتیں ڈالے، اور جو بھی مشکلات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان مشکلات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ جی۔